میری بڑی بہن چپ چپ کر کسی لڑکے سے ملتی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں ابو کو بتا دیا۔ ابو نے باجی کو بہت خوب ڈانٹا اور مارا۔ چند سال بعد میری شادی ہو گئی اور باجی کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ امی اور ابو کی وفات کے بعد باجی میرے گھر رہنے لگی۔ باجی نے میرے شوہر کو ایسی بات بتائی کہ اگلے دن میرے شوہر ہی 3 بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال کر طلاق دے دی۔ باجی اگلے دن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم پر وسیم ہمارے ابا کے پرانے ملازم کا بیٹا تھا۔ جب یہ 11 سال کا تھا اس کے ماں باپ زلزلے میں مکان کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کہ یہ لڑکا زندہ بچ گیا۔ والد صاحب اسے گھر لے آئے اور اس کی پرورش کرنے لگے۔ وہ صرف 8ویں تک پڑھ سکا۔ گھر کے برابر والد صاحب کا گودام تھا جہاں وہ دکان کا مال اسٹاک کرتے تھے۔ وسیم کو گودام میں رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ کھانا وہ ہمارے گھر سے کھاتا۔ گودام کی صفائی اور رکھوالی کے علاوہ گھر کا سودا سلب بھی اس کے ذمہ تھا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وسیم گبرو و جوان ہو گیا۔ اس نے قد کاٹھ و شکل و صورت خوب نکالی تھی۔ والد صاحب کو ایک معاون کی ضرورت تھی۔ اس لڑکے کا بھی کوئی نہ تھا۔ تب ہی یہ اب ہمارے کنبے کے لیے لازم ہو گیا تھا۔ پاؤں کی جوتی کو کوئی سر پر نہیں رکھتا، یہ میری امی جان کے الفاظ تھے۔ وہ خدمت گار کا بیٹا تھا اور اسے خدمت گار ہی رہنا تھا، لہٰذا والدہ وسیم سے فاصلہ رکھتی تھی۔ کہتی تھی میرے گھر میں بچیاں ہیں اور غیر لڑکے کو دہلیز سے باہر ہی کھڑا رکھوں گا، اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دینا غلط ہوگا۔ والد صاحب کو تاکید کر دی کہ اب اندر نہیں آئے گا، جوان ہو گیا ہے، جو کام ہوگا اس کو باہر سے ہی بتا دیں گے اور کھانا بھی دروازے کے پاس رکھ دیں گے، اٹھا لے گا اور برتن واپس دروازے کے پاس رکھ کر دستک دے گا تو ہم خود بعد میں اٹھا لیں گے۔ والد صاحب وسیم سے پیار کرتے تھے لیکن والدہ کی رضا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا۔ بس جیسا اماں نے کہا ویسا ہی کیا۔ تاہم کبھی کبھار ہم کو اس لڑکے کی ضرورت پڑ ہی جاتی تھی۔ جب کبھی بھاری سامان ادھر سے ادھر کرنا ہوتا تو چھت کے جالے صاف کرانے ہوتے یا پھر کوئی سوئچ وغیرہ درست کرانا پڑتا، امی وسیم کو گھر کے اندر بلاتی لیکن باجی کو منع کرتی تھی کہ تم نے اس لڑکے کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنی۔ باجی بھی ایک کایا تھی، امی کی نظر جھکتی تھی تو وسیم سے باتیں کرنے لگتی۔ وہ ماں کی بات نہ مانتی، ماں کو غصہ آ جاتا اور اکیلے میں سمجھوتی غیر لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتے، تم اس سے پردہ کیا کرو۔ باجی تیمنہ ان دنوں ایف اے میں تھی۔ امی جان بیمار ہو گئی اور یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ بلڈ پریشر کے باعث والدہ کے گردے خراب ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہمارے لیے صدمہ بہت اذیت ناک تھا۔ میں تب 7ویں میں پڑھ رہی تھی۔ امی کی کمی باجی کی باہوں میں خود کو چھپا کر پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی سمجھدار تھی، مجھ کو پیار کرتی۔ یوں بڑی بہن کی شانے سے لگ کر غم آدھا رہ جاتا تھا۔ ایف اے کے پیپرز دینے کے بعد میری یہ بہن گھر بیٹھ گئی۔ چھوٹے بہن بھائی سنبھالنے کی خاطر قربانی دی تو ہم بھی اپنی بہن پر انحصار کرنے لگے اور ان کو بڑا سمجھنے لگے۔ وہ کھانا پکاتی، ہمارے کپڑے دھو کر استری کرتی اور ہم کو تیار کر کے اسکول بھیجتی، اپنے والد کی بھی خدمت کرتی۔ لگتا تھا کہ ماں کا خلا باجی کے پیار نے پر کر دیا ہے، ورنہ تو شاید ہم کو والدہ کی محرومی ختم کر دیتی۔ 8ویں میں ہوش ہی سنبھال لیا تو اپنی اس محسن بہن کو کسی اور کھیل میں الجھا ہوا پایا۔ والد صبح کام پر نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے، میں اور نائمہ اسکول چلی جاتی۔ ہمارا بھائی بھی پڑھنے چلا جایا کرتا تھا۔ گھر پر باجی اکیلی ہوتی تو وہ چھت سے گودام میں جھانک کر وسیم کو آواز لگا کر گھر کے اندر بلاتی کسی کام کے بہانے سے، اور پھر وہ تنہائی میں ملاقاتیں کرنے لگے اور ان کی ملاقاتوں نے ایک نیا روپ دھار لیا تھا۔ اتفاقاً کبھی میں اور نائمہ اسکول سے جلد آ جاتے تو ہم وسیم کو گھر کے اندر بٹھا پاتے۔ شروع میں دھیان نہ گیا اور رفتہ رفتہ میرے دل میں عجیب وسوسے سے سر اٹھانے لگے کہ یہ روز کیوں گھر میں ہوتا ہے، جبکہ امی ہمیشہ باجی کو منع کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ جایا کر اور اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو۔ وسیم کا اس طرح ہر وقت موجود رہنا ہم کو ناگوار گزرنے لگا۔ جب ہم نہ سمجھتے کسی بات کو خیال میں نہ لاتے تھے، جو عقل آتی گئی، وسیم کو باجی کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو
کرتا پا کر دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ملازم ہے۔ کبھی امی ابو نے اسے ہم لوگوں کے درمیان گھلنے ملنے نہ دیا تھا۔ اس کی حیثیت ہمیشہ نوکر جیسی رہتی تھی۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، میں ہی بڑی تھی، تبھی زیادہ فکر مجھ کو ہوئی تھی۔ ابا کی وجہ سے چپ تھی کہ ان کو دکھ نہ پہنچ جائے، لیکن باجی کی لچن دیکھ کر دل میں جل کے خاک ہو جاتا تھا۔ پہلے باجی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب وسیم کی خاطر ہم کو بری طرح نظر انداز کرنے لگی تھی اور ہر وقت وسیم کے آگے پیچھے پھرتی اور اس کو اہمیت دینے لگی۔ جب وہ ہوتا اس کی خوب خاطر تواضع کرتی، اچھا کھانے کو دیتی اور ہم کو صرف ڈانٹتی رہتی تھی کہ بھوک سے تو مرے تو نہیں جا رہے۔ وہ حسین کو نوالے کھانے کو دیتی اور ہم بیٹے منہ تک آ کرتے تھے۔ باجی کے اس رویے نے ہم تینوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ جس میں 9ویں کلاس میں تھی، زیادہ الجھاؤ میں رہنے لگی۔ ایک روز جرأت کر کے باجی کو جتلا بھی دیا کہ باجی دیکھو، تم جو کر رہی ہو ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ ورنہ ابا سے کہہ دوں گی۔ اس نوکر زاد کو تم گھر میں مت بٹھایا کرو اور عمدہ کھانے بھی پیش نہ کیا کرو، ورنہ یہ اپنی اوقات سے باہر آ جائے گا تو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ باجی نے اس دن مجھے بہت لعن طعن کی کہ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، پڑھ لکھ کر جاہل رہ گئی ہو۔ کیا ہمارا مذہب اس بات کا درس نہیں دیتا کہ امیر غریب سبھی انسان برابر ہوتے ہیں؟ اور تم مجھے غرور سکھا رہی ہو۔ وسیم نوکر ہے تو کیا ہوا، ہماری طرح انسان تو ہے، اتنی حقارت اچھی نہیں۔ میں حقارت نہیں کر رہی باجی، بلکہ آپ کو احتیاط سے کام لینے کا کہہ رہی ہوں۔ ابا کی لا علمی میں اس غیر آدمی کو گھر کے اندر بٹھاتی ہو، جبکہ اماں بھی فاصلہ رکھتی تھی اور اس کو گھر میں نہیں گھساتی تھی۔ اپنا نہیں تو اپنی بہنوں کا خیال کر لو۔ یقیناً جب ابا کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ بہت ناراض ہوں گے اور بہت غصہ کریں گے، اور کبھی نہ کبھی تو ان کو علم ہی ہو جائے گا۔ باجی پر میرے تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم تو یوں بھی مجبور تھے کہ چھوٹے تھے، ہم کو اور گھر کو وہی سنبھالتی تھی، لیکن اب جب کہ میں اچھا برا سمجھنے لگی تھی تو کیسے چپ رہتی۔ میں نے بھی کہہ دیا، اگر باز نہ آئی تو سب کچھ ابا سے کہہ دوں گی، پھر تم کو ماریں گے اور گھر سے نکال دیں گے اور اس سب کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ لیکن اب مجھ سے اور زیادہ کچھ برداشت نہ ہوگا۔ جب دیکھا کہ میرے تیور کڑے ہیں، آپے سے باہر نہ ہو گئی اور وہ جوتا اٹھا کر مجھے مارنے لگی، اس بار میرے دل میں تو جیسے آگ سے بھڑک اٹھی۔ تو میں ان کو محض ڈرا رہی تھی۔ اب قسم کھا لی کہ جو ہوا سو ہوا، ابا سے ضرور ان کی شکایت کروں گی۔ شام کو ابا آئے تو میرا منہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے پوچھا، ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہیں؟ میں تو بس پھٹ پڑی اور جذبات میں آ کر ابا کو بتا دیا کہ باجی روز وسیم کو بلا کر بٹھا لیتی ہے، اسے کچن میں بٹھا کر گرم گرم کھانے پیش کرتی ہے۔ ہم تو اسکول ہوتے ہیں، جب آتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے۔ یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اب وسیم جائے گا یا پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ سب کہہ گئے، لیکن ابا کی طرف نہ دیکھا۔ وہ تو بس غصے میں آگ بگولا ہو گئے تھے۔ اسی وقت گھر سے نکل کر گودام کی طرف گئے اور وسیم سے کہا کہ 1 منٹ میں یہاں سے دفعہ ہو جاؤ اور پھر کبھی اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ جس تالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ نہ جانے کیوں کر انہوں نے خود بقابو پایا جو وسیم کو جانے دیا، ورنہ اتنے غصے میں تھے کہ خود میں ڈر گئی تھی۔ کہیں اس کا خون نہ کر دے۔ وسیم اسی وقت چلا گیا۔ خدا جانے کہاں گیا، میں اب پچھتائے کی جلد بازی میں کہیں اس کا خون نہ کر دے۔ وسیم اسی وقت چلا گیا۔ خدا جانے کہاں گیا، میں اب پچھتائے کی جلد بازی میں ابا کو بتا کر باجی کی بے قدری کرا دی تھی۔ جیسی بھی تھی، ہم کو تو محبت دے رہی تھی، دیکھ بھال اور ہمارے سارے کام کرتی تھی۔ تعلیم ہماری خاطر چھوڑی، اتنی قربانی دی تھا کہ ابا کہیں دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں نہ لا بٹھائے۔ اب برے دنوں نے مجھے گھیرا۔ ابا کا بس نہ چلتا تھا کہ باجی کو کنویں میں دھکا دے دیتے اور وہ اٹھتے بیٹھتے مجھی کو کوستے کہ کمبخت بہن ہے، ڈائن، مجھ سے میرے باپ کی شفقت اور محبت چھین لی۔ ناگن، میں تو ہر وقت تجھ پر نچھاور ہوا کرتی تھی اور تو نے یہ صلہ دیا ہے کہ مجھے باپ کی نظروں سے گرا دیا۔ وسیم سے باتیں ہی کرتی تھی نا، کبھی کوئی غلط حرکت کرتی تو نہیں تھی، دیکھا تھا نا، پھر اتنی سی بات کو بڑا چڑھا کر کیوں ابا سے کہہ دیا؟ میں بھی انسان ہوں، کہیں آتی جاتی نہیں ہوں، ہر وقت ان لوگوں کی سیوا کرتی رہتی ہوں۔ تنہائی سے اکتا کر وسیم سے 2 باتیں کرنا کیا اتنا بڑا گناہ تھا کہ تو نے اس بیچاری یتیم سے رہنے کا
ٹھکانہ بھی چھین لیا۔ اب نہ جانے وہ کہاں مارا مارا پھرتا ہوگا۔ بہت گناہ ہو گیا آئمہ، دیکھ لینا تجھے تیرا بھی حال برا ہوگا، اور تو بھی ایسے ہی در بدر ہوگی کہ اس کی بدوا عمر بھر تیرا پیچھا کرے گی۔ یہ ظلم بہت مہنگا پڑے گا جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جو وہ مجھے کوستی میں پریشان ہو جاتی۔ وسیم تو پھر پلٹ کر نہ آیا اور نہ کچھ اس کا اتا پتا رہا۔ میں نے روتے پیٹتے بھی لے کر لیا تھا، تبھی ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ ابا نے جھٹ پٹ میری شادی کرا دی۔ باجی بیچاری ابھی تک قربانی کا بکرا بنی ہوئی تھی کہ ایک چھوٹی بہن اور بھائی باقی تھے جن کی دیکھ بھال انہیں کرنی ہے۔ کچھ رشتہ داروں نے میرے والد کو صلاح دی، اب تم دوسری شادی کر لو کہ گھر سنبھالنے والی آ جائے اور پھر تم تیمینہ کی شادی کر دینا۔ والد بھی چاہتے تھے کہ باجی تیمینہ کی شادی کر لے، لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا اور وہ اسی کوشش میں تھے کہ ادھر بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو تو پھر اپنی شادی کے بارے میں سوچوں۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ابا کو کسی نے باجی کے لیے رشتہ بتایا اور وہ جس روز لڑکا دیکھنے ہی لاہور جا رہے تھے، لاہور کے قریب ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جانبر نہ ہو سکے اور ہم کو تقدیر نے ایک اور زخم لگا دیا۔ میں تو اپنے گھر میں خوش اور آباد تھی، لیکن اب بڑا مسئلہ میری بہن تیمینہ، چھوٹی بہن اور بھائی کا تھا جو اکیلے نہ رہ سکتے تھے۔ ارسلان بہت انسان دوست تھے اور اچھے انسان تھے۔ وہ مجھے بے حد چاہتے تھے۔ جب ان سے اپنے بھائیوں بہن کی مجبوری بتائی تو بولے کہ ان سب کو یہاں لے کر آؤ اور اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا کہ ایسا درست نہ ہوگا، میرے والد صاحب کا ذاتی مکان ہے، وہ اسی میں رہتے بھلے لگتے ہیں۔ مکان کو تالا لگ جائے گا اور لوگ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ بیوی کے رشتہ دار پال رہے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ہم بھی کچھ عرصہ ان کے پاس جا کر رہ لیتے ہیں، جب تک کوئی ایسا رشتہ باجی کے لیے نہیں مل جاتا کہ جس گھر کو داماد بننے کی شرط قبول ہو۔ ارسلان نے میری بات سن لی، مان لی اور ہم اپنے گھر سے والد صاحب کے گھر منتقل ہو گئے۔ والد صاحب نے کافی رقم باجی اور چھوٹے بھائی کے نام کرائی ہوئی تھی، لہٰذا انہیں خرچے کی تنگی تو نہ تھی، لیکن تحفظ ضرور چاہیے تھا۔ باجی میرے اور ارسلان کے ساتھ رہنے پر خوش تھی کہ اب ان کو ڈر نہ لگتا تھا اور بہت سے مسائل سے بچ گئے تھے۔ ارسلان ہر طرح سے میرے بھائی اور بہنوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ میں البتہ والد کے گھر آ کر کچھ بے آرام ضرور ہوئی تھی، کیونکہ میرا اپنا گھر آرام و راحت کا گہوارہ تھا، جہاں نوکر چاکر بھی سہولیات میسر تھی۔ ارسلان کی مجھ سے محبت دیکھ کر ہر کوئی مجھ پر رشک کرتا تھا، اور قسمت باجی کی کہ ابھی تک کوئی موزوں رشتہ نہ ملا۔ لیکن چھوٹی بہن نے ایف اے کر لیا تو اس کی شادی ارسلان نے اپنی بہن کے بیٹے سے کرا دی۔ عاصم نے بھی 8ویں پاس کر لی اور اس کا سلیکشن آرمی کی اکیڈمی میں ہو گیا اور وہ جہنم چلا گیا۔ اب گھر میں باجی اور ارسلان رہ گئے۔ میں نے باجی سے اصرار کیا کہ اب آپ ہمارے گھر چل کر رہو، ہم بہت دن آپ کے پاس رہ لیے۔ میرا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ وہ میرے محل نما گھر میں رہے گی تو میرے خاوند کے سٹیٹس کے مطابق ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ والد صاحب کا گھر تو ایک متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں بنا ہوا تھا اور ان کی وفات کے بعد ان کا حوالہ بھی نہ رہا تھا۔ رشتوں میں لوگ ایسی باتیں کو بھی تو مدنظر رکھتے ہیں۔ باجی میرے گھر ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے یہاں ان کو احساس ہوا کہ مجھے تو دنیا کی دولت مل گئی ہے، شوہر کے پیار کا خزانہ مل گیا ہے۔ ارسلان کی محبت میرے لیے بڑا سرمایہ تھا، جس سے میرا گھر رشک جنت تھا۔ وہ دل ہی دل میں کرنے لگی کہ وہ مجھ پر حسد سے کرنے لگی۔ کاریں، بنگلہ، دولت، زیور سبھی کچھ تو میرے پاس تھا۔ وہ دل ہی دل میں کرنے اور مجھ سے حسد کرنے لگی۔ میں شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے ہاتھ جوڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے بھی نواز دیا، لیکن میری بہن کے نصیب کے پھول نہ کھلے۔ کئی بار رشتے کی کوشش ہوئی، لیکن بات بنتی اور پھر ٹوٹ جاتی۔ اللہ جانے کیا وجہ تھی۔ حالانکہ میں اور ارسلان خلوص دل سے چاہتے تھے کہ باجی تیمینہ اب اپنے گھر کی ہو جائے۔ ان کی شادی کی عمر نکلتی جاتی تھی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کا رشتہ نہ ہو سکا اور ان کی شادی کی عمر نکل گئی۔ میں تو خوش اور مطمئن اپنے بچوں کی چہکاروں میں گھومتی، لیکن مجھ سے کئی برس بڑی بہن تنہائی کی آگ میں جیلس رہتی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جب میں ارسلان کے قریب ہوتی ہوں اور ہم پیار
محبت سے باتیں کرتے ہیں باجی کوسی جاتی ہے اور اداس ہو جاتی ہے۔ اب تو اکثر وہ ہم کو ہنستے بولتے ٹک کر ٹنڈیاں بھرتی تھی اور ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ تب ہی مجھے باجی کی اور زیادہ فکر لگی اور میں نے ان کو خوش دیکھنے کی خاطر ارسلان سے کہا کہ اب بچوں اور باجی کو لے کر سیر کو چلے جایا کرے۔ تیسرے بچے کی آمد تھی، اس وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی اور گھر سے نکلنا میرے لیے دو بر ہو رہا تھا۔ گرمیاں کی چھٹیاں تھی، میں نے ارسلان کو مجبور کیا بچوں کو مری کی سیر کرا لائے، میں نہیں جا سکتی تھی، باجی کو لے جائے۔ انہوں نے بہت کہا کہ بغیر تمہارے سیر کا کیا لطف آئے گا، میں نہ مانی۔ دراصل میں تو باجی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ ان دنوں وہ بہت بجھی بجھی اداس رہتی تھی۔ بس اسی دن سے میری خوشیوں نے مجھ سے موڑ لیا اور میری بربادی کا آغاز ہوا۔ سیر سے واپسی پر میری بہن کا موڈ مزاج کچھ اور تھا اور ارسلان کی نظریں بھی بدلی تھی۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ اس رشتے کو میں شک و شبہ سے بالا تر سمجھتی تھی جو میری بہن اور میرے شوہر کے درمیان تھا۔ ارسلان ایسے پیار کرنے والے شوہر جس پر ایک بیوی پر پورا بھروسہ کر سکتی تھی، جبکہ باجی نے تو مجھے بہت پیار دیا تھا۔ ماں کے گزرنے کے بعد ان کی یاد کو اسی بہن کی محبت میں بھرا تھا، لیکن آج یہ کیا کیا کہ دونوں ہی مجھ سے نگاہیں ملاتے ہوئے شرما رہے تھے۔ میں حیران اور خاموش تھی، تحمل سے کام لیا، خود کو سنبھال لیا کہ سگی بہن پر شک کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ معمول کے کاموں میں لگ گئی، لیکن باجی کے رنگ ڈھنگ بناؤ سنگار سے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ خدا جانے کیوں باجی کو بے سکونی کھا رہی ہے۔ تیسرے بچے کے جنم دن میں ہسپتال میں تھی، جب گھر لوٹی تو یہ گھر میرا نہ رہا۔ ارسلان نے معافی مانگی اور کہا تمہاری بہن کا قصور ہے، میں نے تو کبھی ایسا نہ سوچا تھا، لیکن اب جو ہو چکا ہے۔ ارسلان نے معافی مانگی اور کہا تمہاری بہن کا قصور ہے، میں نے تو کبھی ایسا نہ سوچا تھا، لیکن اب جو ہو چکا ہے اس کو بتائے بغیر میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ تمہاری بہن کی باتوں میں بہک گیا تھا، انہوں نے جو کچھ کہا وہ سن کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ جس قدر ماتم کرتی کم تھا، کبھی بہن کی جانب تپتی تھی تو کبھی شوہر کی طرف دیکھتی تھی۔ دکھ تو یہ تھا کہ باجی کو اپنی اس حرکت سے کوئی دکھ اور کوئی شرمندگی نہ تھی۔ دل ارسلان کو دکھتا تھا، پھر میں بھی انہیں چھوڑنا نہ چاہتی تھی کہ 3 بچوں کی زندگی کا سوال تھا، لیکن اخلاقی اعتبار سے اب مجھے ان کے نکاح میں نہیں رہنا تھا کیونکہ اب میرے اپنے شوہر سے کوئی ناتا نہ رہا تھا۔ مجھے ان کا گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ انہوں نے مجھے طلاق دی اور میں اپنے والد کے گھر آ گئی کہ جہاں عرصہ سے تالا پڑا ہوا تھا، اور باجی نے ارسلان سے نکاح کر کے میرا گھر سنبھال لیا، میری جنت پر حقدار بن گئی۔ انہیں میرے لوٹنے کا ذرا بھی ملال نہ تھا اور نہ میرے بچوں پر ان کو رحم آیا۔ میں دن رات یہی سوچ کر حیران ہوتی اور گلتی رہتی ہوں کہ اس قدر قریبی رشتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ شاید باجی نے مجھ سے بدلہ لیا تھا جو میں نے ابا کو اس کے اور وسیم کے بارے میں بتایا تھا۔